نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين طاسين یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ آج سے ہماری سورت کا آغاز سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نمل یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 رکوع اور 93 آیتیں ہیں۔ نمل کس کو کہتے ہیں؟ نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس میں طاسین سے اس کا آغاز ہوا۔ یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اور اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کہ یہ سورت قرآن اور اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں کہ جو حق اور باطل میں امتیاز کرتی ہے اور جس میں علوم اور حکمتیں امانتاً رکھی گئی ہیں۔ یہاں روشن کتاب سے مراد علماء کہتے ہیں لوح محفوظ ہے، یا اس سے قرآن حکیم بھی مراد ہے، یا یہ قرآن مجید کی صفت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ھدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے کہ جو قرآن حکیم پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا کہ وہ فرض نمازیں ہمیشہ ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور نماز کی شرائط اور اس کے آداب اور اس کے جملہ حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب ان کے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وہ خوش دلی سے ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام پر چلنے والا کون، اس کا تعارف کروایا گیا۔ اسلام پر کاربند ہونا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں۔ اسلام پر چلنے والا اپنے ارادوں، اپنے خواہشات، اپنے آرام، اپنے اوقات، اپنی دولت اور بسا اوقات اپنی جان عزیز تک کو بھی اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کرنے کا موقع آ جائے تو اسلام پر جو صحیح معنوں میں کاربند ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ اپنی جان تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان مرحلوں سے فقط کامیابی کے ساتھ وہی گزر سکتا ہے کہ جس کا آخرت والی زندگی پر یقین ہو۔ فرمایا کہ جس کا یہ یقین نہ ہو، جس کا یہ اعتقاد نہ ہو، فرمایا اس کو کیا پڑی ہے کہ خواہ مخواہ وہ دنیا کے عیش و طرب کو بے مزہ اور تلخ بنا دے۔ فرمایا کہ مومن تو وہی ہے کہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا اللہ رب العالمین نے اب منکرین کا، پہلے مومنین کا ذکر کیا، اب منکرین کا ذکر کیا کہ وہ کیسے اپنے گناہوں میں اور بدکاریوں میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ایک لمحہ بھی وہ اپنے آپ کو اس سے نہیں بچنا چاہتے۔ فرمایا کہ جہاں نیکی کے پھول کھلتے ہیں اور جدھر سے اعمال حسنہ کی مہک آتی ہے ادھر قدم اٹھاتے ہوئے فرمایا منکرین کے دل جو ہیں وہ گھبراتے ہیں، اور فرمایا کہ انہیں گندگی کے کیڑے کی طرح ان کی ساری خوشیاں اور ان کی ساری لذتیں جو ہیں وہ غلاظت کے ڈھیر میں رہ کر مرکوز ہو گئیں۔ وہ کیسے منکرین ہیں، اب سنیے آگے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب
وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے ہیں، وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر کافروں کے اللہ نے حالات، یعنی کیونکہ منکر یہی ہیں، مومن ہمیشہ قبول کرنے والا ہوتا ہے، مومن انکار کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو آخرت والی زندگی اور قرآن پاک میں قیامت کے دن ملنے والے نیک اعمال کے جو ثواب ہیں اور قرآن میں جو برے عذاب بیان کیے گئے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، فرمایا ایسے لوگوں کے برے اعمال ہم نے ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے ہیں، اور وہ اپنی برائیوں کی خواہشات کی وجہ سے بھلائی جانتے ہیں۔ فرمایا کہ پس وہ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، اور ان کے پاس وہ بصیرت والی آنکھ ختم ہو گئی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اچھائی اور برائی میں وہ امتیاز کر سکیں۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دنیا میں قتل جیسی سزا ہے اور گرفتاری کا برا عذاب ہے، اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ان کا انجام دائمی عذاب ہے۔ اب آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے محبوب بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ ارشاد فرمایا محبوب آپ اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیات نہیں بناتے، بلکہ آپ کا رب آپ کو قرآن سکھاتا ہے، اور وہ قرآن سکھانے والا وہی ہے، فرمایا کہ جو حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ لہٰذا کافروں کا یہ اعتراض آپ پر کرنا بالکل باطل ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ اس آیت سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل جو ہیں وہ حضور کے استاد ہیں۔ یہاں کی آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت جبریل امین حضور کے استاد نہیں ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے قرآن اللہ سے سیکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا بے شک محبوب آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے۔ کون سکھاتا ہے؟ فرمایا حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ وہ حکمت والا بھی اللہ رب العالمین ہے، علم والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت جبریل امین جو حضور کے پاس آتے تھے وہ قرآن لے کر، تو وہ حضور کے پاس قاصد بن کر تشریف لاتے تھے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا قرآن سیکھا ہے، جیسا حضور نے قرآن کو سمجھا ہے، ساری مخلوق میں کوئی حضور کی طرح قرآن نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ساری مخلوق کو سمجھانے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور سے ساری مخلوق قرآن سیکھتی ہے، اور میرے آقا نے خالق رب کائنات سے قرآن کو سیکھا ہے۔ یہاں سے اس آیت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا۔ اب سنی آگے، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وألق عصاک فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا يخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو میں جاتا ہوں اور ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لاؤں گا تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے انہیں ندا کی گئی اس موسیٰ کو
جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا، حکمت والا ہے، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ تو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا کہ گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیوں میں سے ہے، بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ تھے۔ یہ 6 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے۔ دوران سفر ہوا یوں کہ رات کافی ہو چکی تھی اور اندھیرا، اور اس وقت برف باری ہو رہی تھی، سخت سردی تھی، عروج پر۔ اب آپ اندازہ لگائیں سخت سردی ہو اور اتنے میں آپ راستہ بھی کیونکہ اندھیرا تھا بھول گئے، اور اسی رات آپ کی زوجہ مطہرہ کو جو آپ کے پیٹ میں حمل سے بچہ تھا، یعنی بچے کی ولادت کا جو درد ہوتا ہے جس کو درد ذہ کہتے ہیں، وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ اندھیری رات ہے، سخت سردی ہے، اور وہ درد بھی اٹھنا شروع ہو گیا۔ اس حال میں دور ایک روشنی آپ نے ملاحظہ کی۔ آپ نے اپنی گھر والی سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں اور تھوڑی دیر میں تمہارے لیے اس راستے کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا اگر اس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چنگاری میں لے کر آتا ہوں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو، ٹھنڈک سے اور سردی کی تکلیف سے امن پاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو آگ نظر آ رہی تھی تو وہاں وہ پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں پر آپ کو ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو برکت دی گئی جو اس آگ کی جگہ میں ہے، اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، عزت والا، حکمت والا ہوں، اور آپ کے ہاتھ میں کیونکہ عصا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کرنے کے لیے یہی آیات میں فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ تو آپ نے جب ڈالا تو وہ لہراتا ہوا گویا کہ سانپ کی طرح لہرا رہا تھا۔ آپ کو خوف ہوا اور آپ نے اس کی طرف سے پیٹ پھیر کر چلنے لگے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کرتے ہوئے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میری بارگاہ میں سانپ یا کسی اور چیز سے رسول ڈرتے نہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول کیسے بہادر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب میں انہیں امن دوں تو پھر کسی چیز کا کیا اندیشہ ہے، لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی ہو اس کو ڈر ہو، یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ کر لے اور برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، توبہ قبول فرماتا ہوں اور بخش دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی یہ نشانی دکھائی، دوسری نشانی آپ کو دکھائی کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے۔ وہ جب نکالیں گے اب دیکھیے کیسے روشنی کا انتظام ہوگا، رات اندھیری ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیسے اپنی نبیوں کی مدد بھی کر رہا ہے، معجزہ بھی بن رہا ہے، روشنی بھی آ رہی۔ فرمایا کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مفسرین کہتے ہیں اس وقت صوف کا جبہ آپ نے پہنے ہوئے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ اللہ کے حکم سے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی شعاؤں کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی فرعون اس کی قوم کی طرف بھیجتے وقت اللہ کی دی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بے شک وہ فرعونی لوگ نافرمان لوگ ہیں اور کفر و سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر یاد رکھیے گا یا موسیٰ، اس ندا سے اور اس واقعے سے مفسرین کہتے ہیں کہ ولایت اور معرفت کے بہت سے اسرار جو ہیں
وہ اخذ کیے گئے۔ مفسرین نے اس کو لکھا ہے لیکن میں اس میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف یہ بتا دوں کہ آپ کو 9 نشانیاں عطا کی گئی۔ وہ 9 نشانیوں میں سے یہ 2 تھیں۔ وہ 9 کون سی ہیں؟ بس یہ 9 نشانیاں گنوا دوں اور باقی کل سماعت کریں گے، ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں دی گئیں، نمبر 1 عصا، وہ یہ والی لاٹھی، نمبر 2 یض بیضا، یہ ہاتھ جو سفید چمک، نمبر 3 آپ کو بولنے میں دقت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کی وہ دقت کو، وہ دعا جو ہم 16ویں پارے میں سن چکے ہیں، اس سے دور کر دی۔ نمبر 4 یہ بھی نشانی اللہ کی، نمبر 4 دریا کا پھٹنا اور اس میں رستہ بننا، یہ ہم 16ویں پارے میں، 18ویں پارے میں، 19ویں پارے میں بھی سن چکے۔ نمبر 5 طوفان، نمبر 6 ٹڈی، نمبر 7 گن، نمبر 8 مینڈک، نمبر 9 خون، اور یہ پورے جتنے واقعات ہیں 90 پارے کی سورہ اعراف میں تفصیل سے یہ ساری باتیں عرض کر چکا تھا کہ کیسے کیسے عذاب آتے رہے اور فرعونی آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ 9 نشانیوں کے بعد وہ عذاب کو ٹالتا رہا، لیکن آخری جو عذاب آیا تھا وہ جو دریا پھٹا تھا اور فرعونی اس میں آئے تھے اور وہ سارے غرق ہوئے تھے، وہی بات یہاں پر دوبارہ اللہ نے مختصر ذکر کی، اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا، اور 2 آیات، اس کی 1 آیت رہ گئی، 2 آیتیں وہ کل عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ عطا فرمائے اور اپنی محبت عطا فرمائے، اور ہر قسم کی نافرمانی والے کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرما۔ اے اللہ قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، ہمارے قلب و ذہن کو، پورے وجود کو نور قرآن سے منور کر دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں نور عطا کر دے، نور قرآن عطا کر دے، فہم قرآن کی دولت دے دے۔ اے اللہ فہم حدیث کی دولت دے دے، علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت دور کر دے، بدعمالیاں ہم سے دور کر دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یہ مبارک راتیں ہیں اللہ، ان مبارک راتوں کا صدقہ حاجی مولائی کریم ان قریب وہ اپنی مغفرت کے لیے حج ان قریب آنے والا ہے۔ رب کریم اس وقت بھی وہ خانہ کعبہ میں اپنی مغفرتیں مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ان حاجیوں کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دین و دنیا کی خیر خیر خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون، شادمانی عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔